سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ Muhammad. Nama saya Muhammad Hafiz Ramadan. Saya salah seorang mubalik dari Indonesia. Kami mubalik Indonesia sangat ingin berharap mursyid berziarah ke negara kami, insya-Allah. Wahai mursyid, saya mempunyai pertanyaan, yaitu bagaimana jika ada seorang tamu datang ke rumah kita, kemudian tamu tersebut menggibah kepada orang yang lain. Bagaimana, apakah kita menyuruhnya pulang ataupun bagaimana cara menyikapi hal ini? Jazakallahu khairan. وَإِيَّاكُمْ۔ حافظ رمضان انڈونیشیا کے صوبہ اچے سے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ ہم انڈونیشیا سے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کی زیارت کر رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے سوال یہ کیا کہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کی یقیناً عزت و توقیر کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ غیبت کرنے لگ جائے اور وہ ہم سے بھرے بھی ہوں تو ہم ان کی اس غیبت کو سنتے رہیں یا ان کو سمجھائیں یا خاموش رہیں؟ اگر سمجھائیں تو کس انداز سے سمجھائیں؟ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں اول تو اتنی نالج ہونی چاہیے کہ یہ جو کر رہا ہے وہ ہے غیبت۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یہ غیبت ہے اور وہ غیبت نہیں ہوتی۔ غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کے عیب کو، کسی کے اندر جو فالٹ ہے اس کو بطور فالٹ اس کے پیچھے سے بیان کیا جائے، اس کے عیب کو۔ بیک بائٹنگ، یہ بیک بائٹنگ اور غیبت ہے اور یہ حرام ہے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات مصلحت ہوتی ہے کہ باپ کو بیٹے کے بارے میں بتایا کہ تمہارے بیٹے نے یہ کیا، اس کا عیب بتایا، لیکن نیت یہ کہ تاکہ باپ اس کو سمجھا دے، تو اب یہ گناہوں والی غیبت نہیں ہے۔ اس طرح کی بھی صورتیں ہیں، تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ واقعی اگلا جو ہے وہ غیبت کر رہا ہے۔ اب جب کنفرم ہے کہ یہ غیبت کر رہا ہے تو اکثر یہ اسی طرح کی غیبتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہوتا، برائے بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اب اس کو دیکھیں کہ وہ میری مانے گا یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری مانے گا، یہ ظن غالب آ گیا، خیال جم گیا، پھر تو اس کو سمجھانا، روکنا یہ واجب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ہے کہ یہ مانے گا نہیں، فساد کرے گا یا اور کچھ الٹا سیدھا بولے گا، جیسے کہ بول دیتے ہیں میں غیبت نہیں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، کیا یہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ تو غیبت بولتی تو حقیقت کو ہے۔ اچھا، پھر بولیں گے میں تو اس کے منہ کے سامنے بول سکتا ہوں، تو سامنے بولنا کوئی بہادری تو نہیں ہے نا۔ سامنے بولنے سے اس کا دل دکھے گا تو اور بڑا گناہ ہو جائے گا، یعنی جبکہ اس کی برائی ہے، عیب ہے۔ تو عیب بہت طرح کے ہیں، جیسے کہ کسی کے کپڑے جو ہیں وہ ڈرٹی ہیں، میلے ہیں، تو اس کو بھی اگر پیچھے سے کیا کہ اس کے مطلب کپڑے جو ہیں، کلوتھ، اس کا ڈریس یہ ڈرٹی میلا، برا تو لگے گا، یہ غیبت ہے۔ ہم کسی کے گھر پہ گئے
اور وہاں کے واش روم میں جیسے صفائی نہیں تھی تو یہ آ کر بولنا کہ یار ادھر تو اسمیل آ رہی تھی، اس کے واش روم میں صفائی بھی نہیں تھی، یہ بھی غیبت۔ کسی کی سواری ہے، اسکوٹر ہے، اس میں آواز نکل رہی ہے جیسے یا کوئی نہ اس میں خرابی ہے، صحیح چلتی نہیں ہے، کہ گاڑی ہے اس کی، کار ہے اس میں خرابی ہے، تو اس کو بھی اگر ہم پیچھے سے بیان کریں فلاں کی کار ایسی ہے، خراب ہے فلاں، تو یہ بھی غیبت ہے۔ کیونکہ غیبت بہت وسیع ہے اور آج کل بہت کی جاتی ہے، بات بات میں ہم لوگوں سے غیبت نکل جاتی ہے اور ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے غیبت کی۔ اس لیے اس کو پڑھنا بھی چاہیے، بیک بائٹنگ کتاب جو ہے غیبت کی تباہ کاریاں، اور سمجھنا بھی چاہیے، اور بہت پہلے پڑھی تھی تو پھر اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت خطرناک گناہ ہے، جہنم میں پہنچانے والا گناہ ہے۔ دوبارہ پڑھیں، تھرڈ ٹائم پڑھیں، تاکہ یہ مطلب رینیو ہوتا رہے گا، تو ہم مطلب اس گناہوں میں بچنے کے لیے وہ ہمارا ذہن اور پکا ہوتا چلا جائے۔ تو یہ صورت ہے اس کو سمجھانے کی غیبت۔ اچھا یہ بھی پوچھا تھا اس میں کہ یہ مہمان آیا، اب وہ لگا غیبت کرنے، اب ہم کیا کریں؟ بھاگ بھی نہیں سکتے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی سا مطلب وہ مضبوط آدمی ہوتا ہے یا ذرا بڑا ہوتا ہے آدمی یا اہم ہوتا ہے کوئی، اب کیا کریں؟ اس میں ایسا ہے کہ اس کو دل سے برا جانے اور اس کو توجہ سے سنے نہیں، اگر روکنے پر قدرت نہیں ہے توجہ سے نہ سنے، ادھر ادھر جیسے دیکھے، ایسی کوئی ترکیب کرے دیکھنے کی کرنے کی گھڑی کہ اس کو لگے کہ یہ توجہ سے سن نہیں رہا، ہو سکتا ہے اس کی ناک کٹے، اس کو مطلب شرمندگی ہو، یار سنتا نہیں ہے چھوڑو یار، یا ممکن ہو تو وہ ٹاپک چینج کر دیں، کوئی اور بات چھیڑ دیں، کوئی ایسا سوال کر لیں اس سے، اس کی حیثیت دنیاوی سوال ہوگا، اب عوام سے دینی مسئلہ تو پوچھنے سے رہے۔ وہ آپ کا جو بیٹا وہ پڑھتا تھا، پھر کیا ہوا اس کا؟ کیا پتا ہے کہ بھئی اس کا بیٹا بیمار تھا، وہ کیا ہوا، ٹھیک ہوا نہیں بیٹا آپ کا؟ تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ٹاپک چینج ہو جائے، اب وہ اس کی بتانا شروع کر دے گا، اس میں بھی بعض اوقات غیبت کر دے گا، جھوٹ بول دے گا۔ یہ خطرات تو ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ ادھر نہیں تو ادھر، ادھر نہیں تو ادھر، آپ وہ گلاٹیاں کھاتے رہیں اور کیا کر سکتے، ادھر ادھر گھومتے رہیں، کبھی تو مدینے پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اردو میں تو یہ ہے کہ گفتگو کے آداب، یہ کتاب جو ہے نا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ کرے گی، اور اس میں فضول باتوں کے تعلق سے بھی کافی مطلب میٹر ہے، اس کا نام یہ فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت، یہ بھی مطلب آپ ضرور لیں۔ یا سیدی میرا سوال ہے، میں مسجد میں گٹکا اور پان کھاتے ہیں، وہ کیسا مسجد میں کھانا؟ گٹکا اور پان کھانا جو ہے نا مسجد میں صرف کھانا، اگر معتکف ہے اور اس میں کوئی بدبو نہیں ہے، تھوک نہیں اڑتا، تو اس کو ہم ذرا ناجائز تو نہیں بولیں گے اگر کوئی بدبو وغیرہ نہیں۔ لیکن اب ہمارے یہاں جو گٹکا جو ہے نا اس میں یہ معلومات ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کی گواہی دی ہے کہ بعض گٹکا ڈالنے والے مرغی کا خون ڈالتے ہیں، بلڈ آف ہین ڈالتے ہیں، مکس کرتے ہیں، اس سے یہ گٹکا جو ان کے نزدیک ٹیسٹی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ناپاک ہو گیا، کھانا بھی حرام ہے، جبکہ کنفرم پتا ہو کہ اس میں یہ خون ہے، سب ڈالتے ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر پتہ ہے پھر تو ایسا گٹکا کھا ہی نہیں سکتے، ظاہر گناہ گار ہوں گے، پھر مسجد میں تو یہ اور معاملہ خراب ہو گیا۔ تو پان گٹکے کی عادت نکال دیں، اسی میں عافیت ہے۔ ویسے پاکستان میں سنا ہے کتھا ہوتا نہیں ہے پیدا، تو یہ مٹی میں چمڑا رنگنے کا اسکن کلر جو ہوتا ہے، جیسے بیگ ایج وغیرہ بنتے ہیں نا، کلر ہوتے ہیں نا، یہ کلر جو ہے اسکن کا، یہ اس میں مٹی میں ڈال کر کوئی ایسا ان کا یہ پروسیسنگ کرتے ہوں گے، تو اس سے بھی یہ کتھا بنتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں کتھا کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو کتھے کی یہاں پیدائش نہیں ہے، پروڈکشن بھی نہیں ہے، کتھا نہیں ہے، باہر ملکوں سے آتا ہوگا، تو یوں بھی مطلب پان گٹکا نہ کھایا جائے۔ ہمارے یہاں تو کینسر کے بڑے کیس ہوتے ہیں
गुटखा खाने वालों के। आप लोगों को तो वास्ता कम पड़ता ना, हमको तो पड़ता ना, सुनते रहते हैं। बेचारे अच्छे खासे बाजुकात होते हैं, जवानों को हो जाता बाजुकात, मुंह बस अंदर से फट जाता है, जबान पर अपने अल्सर हो जाता है, फिर आखिरकार वो कैंसर दुश्वारी है, नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए इससे, वेरी प्रॉब्लम, फिर मर जाता है कैंसर, तो आखिरकार जान ले लेते हैं। बाजों का कैंसर सेट हुआ है भी सुनते हैं, हमारे यहाँ तावीज़ात जो दिए जाते हैं, इसका भी कभी कभी मदनी बहारें आती हैं कि कैंसर जो था क्लियर हो गया, लेकिन ऐसा कम होता है। फिर भी तकलीफ कितनी, फिर उम्र भर का टेंशन अलग कि फिर ये कैंसर कब वापस पलट कर अटैक कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Ya Sayyidi wa Murshidi, mimi ni Ali Umar Rashid Al-Antari kutoka Afrika, East Africa, Kenya, Mombasa, na ni Negrand wa Kwale County. Murshidi wa ya Sayyidi, na furaha sana या रसूल kwa sababu ya kupokea elimu hii tukufu ya sunna na adabu kutoka kwako moja kwa moja. Ni furaha iliyojaa tele moyoni mwangu. Pili, na furaha sana kwa sababu ya kuhudhuria katika markazi kubwa kama hii ya ulimwengu mzima, kwa kupata fursa ya kuupata mwezi mtukufu aliozaliwa ndani yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. सल्लल्लाहु Swali langu ya Sayyidi wa Murshidi ni kwamba twaona mara nyingi anapotajwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi huwa kwamba vidole alafu twapeleka katika macho. Sasa hapa ya Sayyidi wa Murshidi nataka kujua kwamba kuna hikma gani, na pia nitakuwa na furaha sana kupokea elimu kama hii kutoka kwako moja kwa moja. Shukran wa jazakumullahu khaira. वैयाकुम। या सैयदी, ये अली उमर राशिद अत्तारी अलकादरी ईस्ट अफ्रीका कीनिया मबासा से हाजिर हुए हैं, माशाअल्लाह। और ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका कि आपकी बरकतों से हमने बहुत सुन्नतें सीखी, सुन्नतों की राह पे गामज़न हुए। और इनका सवाल ये है कि आका अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब लेते हैं तो हम अंगूठे चूम के आंखों पे लगाते हैं, इसमें हिकमतें क्या क्या हैं आप इरशाद फरमा दें, हमें बहुत खुशी होगी। आपसे हमने बहुत नॉलेज, बहुत इल्म हासिल किया है, करम फरमाएं, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अंगूठे चूमना ये एक अमर मुस्तहब है। अजान में जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लेते हैं तो इसके मतलब फवाइद उलमा ने लिखे हैं। या सैयदी, ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ईस्ट अफ्रीका से हमारे इस्लामिक ब्रदर्स आए हैं, कम स्टैंड अप। अल्हम्दुलिल्लाह युगांडा, तंजानिया, कीनिया से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई आए हैं। हाजी साहब आपकी खिदमत में वहाँ पे मदारिस भी चल रहे हैं। हाजी साहब हुज़ूर सैयदी मुर्शिदी आपकी निगाह करम से मदारिस भी चल रहे हैं, जामिया भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल है। और वहाँ पे एक ऐसी मदनी बहार है कि एक मदनी काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सफ़र पर, मबासा में सफ़र पर रवाना हुआ। इस्लामी भाई ने गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत दी। उसकी इनफरादी कोशिश से की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया, माशाअल्लाह। उसका इस्लामी नाम रखा गया। उसके बाद वो इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्लामी भाई ने उसको ज़ेन दिया कि मदरसतुल मदीना में दाखिल हो जाओ, वहाँ पे तुम्हारी बुनियादी जो दीनी मालूमात हैं उसमें भी इजाफ़ा होगा, कुरान पाक की भी तालीम हासिल कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इनफरादी कोशिश की बरकत से उस इस्लामी भाई ने मदरसतुल मदीना में दाखिला ले लिया। उसके बाद नाज़रतुल कुरान कंप्लीट करके हाफिज़ कुरान भी बन गया। अल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी का फैज़ान है कि वही
جو کچھ عرصہ پہلے غیر مسلم تھا، الحمدللہ اس دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے اسلام قبول کر کے ناظرہ پڑھ کے حافظ بن کے آج اسی مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ تدریس کی سعادت پا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، جیسے آپ نے فرمایا پوری دنیا میں الحمدللہ عز و جل حکمت عملی کے ساتھ آپ کی الحمدللہ عز و جل نگاہ کرم سے یہ فیضان جاری ہے. باپا یہ بھی نیٹو اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، باپا ان کو بھی دعاؤں سے نواز دیں. اور کئی اسلامی بھائیوں نے جب ہم روانہ ہوئے تھے تو وہاں سے آپ کو سلام بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ان کی طرف سے سلام بھی قبول فرما لیں. علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ان کے سوال کے کہ انگوٹھے وہ لگانے کا جو ہے تو حضرت علامہ دیلمی محدث گزرے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر انگوٹھے لگانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، یعنی جو میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے گا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی. حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ المقاصد الحسنہ میں فرماتے ہیں، روایت بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی. حضرت فقیہ محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بار آندھی چلی تو ان کی آنکھ میں چھوٹا سا پتھر اسٹون چلا گیا، اسے نکالنے کی کوشش کرتے تو شدید درد، یعنی بہت پین ہوتا. جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو یہ کلمات سن کر آپ نے ان جو عالم صاحب تھے انہوں نے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ کہا، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے تو اس کی برکت سے فوراً وہ پتھر، وہ اسٹون جو ہے وہ آنکھ سے نکل گیا اور آپ کو اس آزمائش سے نجات مل گئی. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. حضرت سیدنا زاہد بلالی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا امام حسن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا، یعنی وہ کبھی بلائنڈ نہ ہوگا اور نہ اس کی آنکھیں کبھی دکھیں گی. دوبارہ لے کے اس کی بڑی برکتیں انگوٹھے چومنے کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں مبارک نام سن کر ہمارے یہاں مستحب ہے احناف میں، لیکن بعض حنفی کہلانے والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اس پہ باتیں بناتے ہیں. تو یہ حنفی ہیں یا شافعی ہیں؟ شافع. شوافع میں بھی مستحب ہے انگوٹھے چومنے، لیکن چومتے نہیں ہیں، یا تو ان میں مروج نہیں ہوگا، معلومات نہیں ہوگی، نالج. Ya Sayyidi wa Murshidi, tuna ombi moja kwamba insha Allahu taala katika hicho kitabu ambacho umekitaja tuomba tufanyiwe tafsiri katika lugha ya English au bora zaidi katika lugha ya Afrika Mashariki, yani lugha ya Kiswahili insha Allahu taala. انشاءاللہ. یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو کتاب کے آپ نے حوالے عطا فرمائے ہیں، جس کتاب سے یہ پڑھ کے احادیث مبارکہ آپ نے فرمائی ہیں، اگر یہ کتاب
ہمیں مل جائے، یا انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو یا اس میں سواحلی میں ہو یا عربی میں ہو، تو اگر یہ حوالہ اس کا مل جائے تو انشاءاللہ یہ بھی. یہ اپنا جو نماز کے احکام ہے اس کا تو انگلش ہو گیا ہے، لاز آف صلاح، اس میں جو فیضان اذان ہے نا اس میں بھی اس کا مواد ہے، لیکن سارا نہیں ہے، کچھ مطلب اس میں ہے مطلب. Ya Sayyidi wa Murshidi, mwisho kwa kumalizia kwa kukaribisha kwa mara nyingine insha Allahu Taala katika Afrika ya Mashariki, yani East Africa. Tukaribisha tena kwa mara nyingine insha Allahu Taala. Ombi letu یا سیدی و مرشدی، یہ آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے کینیا میں، ایسٹ افریقہ میں تشریف لائیں. آپ کے قدموں کی برکت سے ہم الحمدللہ فیضان حاصل کریں گے. کرم فرما دیں باپا، ایسٹ افریقہ پہ کرم فرما دیں. دعوت دعا فرمائیں، لے جائیں مجھے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے. My name is Ismail Muhammad. I'm from South Africa, Durban, Sufi Nagar. I'm the Imam of the Masjid Faizan Raza and Ustad as well. Alhamdulillah. I'm very honored to meet you, Ya Hazrat, my beloved Amir Ahl Sunnat. I have a question for you, Hazrat. That at the time when Rabiul Awwal dawns upon us, people prepare niyaz and celebrate julus on the streets. And they distribute niyaz, but by distributing it, they throw it at the people. And this niyaz falls on the floor. Can you please explain me the right tariqah of distributing the niyaz? And also, inshallah, please make dua for my Abba. He is in hospital. He is very bad. He is in hospital and he needs dua shifa for my family and for myself. Jazakallahu khairan. وإياكم. پیارے باپا جان یہ فرما رہے ہیں کہ میرا نام اسماعیل محمد، صوفی نگر ڈربن سے حاضر ہوا ہوں. ماشاء اللہ. سوال یہ ہے کہ جلوس میلاد میں لوگ نیاز تقسیم کرتے ہیں اور نیاز پھینکی جاتی ہے، تو نیاز نیچے بھی زمین پر بھی تشریف لے آتی ہے، تو اس کو بانٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور یہ کس طرح تقسیم کرنی چاہیے، اس کے لیے رہنمائی فرما دیں. والد صاحب ان کے بیمار ہیں، ہاسپٹل داخل ہیں، ان کے لیے دعائے شفا، ان کے گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے اور ان کے لیے بھی دعائے شفا فرما دیں. اللہ پاک والد صاحب کو اور گھر میں سبھی کو صحت و عافیت و راحت و بڑی طویل زندگی عطا فرمائے. والد صاحب جلدی شفا یاب ہو کر گھر تشریف لے آئیں. آمین آمین. ان کا سایہ عاطفت عافیت کے ساتھ تا دیر آپ پر اور ساری آل اولاد پر قائم رہے. آمین آمین آمین. نیاز کیا ڈربن میں بھی جلوس میں پھینکنے کا رواج ہے؟ ہمارے ہاں تو ہے، اگر وہاں بھی ہے تو انٹرنیشنل یہ ترکیب ہے. باقی زمین پر بھی تشریف لاتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. فروٹ پھینکتے ہیں، پھر زمین پر تشریف لاتا ہے، پاؤں پر کچھ چلنا کرنا. وہاں بھی ہوتا ہوگا، لاہور میں بھی ہوتا ہوگا. خیر جی they are also throwing in Durban. And اس کا مطلب یہ کہ یہ خالی ڈربن میں نہیں ہوگا، جہاں جہاں جلوس نکلتے ہوں گے افریقہ میں، وہاں ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں، وہاں ایسا کرتے ہوں گے. یہ آپ کے یہاں تو اتنا رش بھی نہیں ہوتا ہو جتنا ہمارے یہاں رش ہوتا ہے. جی جتنا حضور وہاں پہ جلوس ہوتا ہے وہاں پہ بھی نیاز تقسیم کرنے کا یہی طریقہ، وہ پھینکتے بھی ہیں، کچھ دیتے ہیں ہاتھوں میں، کچھ گاڑیوں سے پھینکتے ہیں لوگوں کی طرف. تو ہمارے یہاں جوہانسبرگ میں بھی یہی حال ہے، اور وہاں صوفی نگر ڈربن میں بھی جلوس میلاد میں. حالانکہ آپ لوگوں کے جلوسوں کے جو ہم وہ دیکھتے ہیں مناظر مدنی چینل پہ، تو اتنا کراؤڈ تو نہیں ہوتا، یعنی دوسرے ملکوں کا پاکستان کے علاوہ. جیسے پاکستان میں تو بہت رش ہوتا ہے، وہاں اتنا نہیں ہوتا. تو پھر بھی یہ لوگ پھینکتے ہیں، تو یہ کوئی پھینکنا شاید اچھا کام سمجھتے ہیں. کیا ہے لنگر لٹانا، تو یہ اپنی دانش میں لٹانا اس کو بولتے ہوں گے، لوٹو لوٹو. تو یہ غلط طریقہ، چاہے رش میں ہو چاہے بغیر رش کے ہو. یہاں بھی ہم برسوں سے سمجھا رہے ہیں، اور سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے، فرق تو پڑا ہوگا، لیکن یہ کہ اس طرح پھینکنا تو سیدھے ضائع ہوتا ہے. سر گرے گا، بے ادبی، وہ اپنی جگہ پر مناسب وہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر پاؤں میں آنا اس کا اور ضائع بالکل ویسٹ ہو جاتا ہے.
ये तो फिर नाजायज हो जाएगा। यानी अगर इस तरह फेंकते हैं कि पता देख रहे गिर रहा है, जाया हो रहा है, ये तो लॉस है ना। इस तरह लॉस करना माल का, ये तो जायज नहीं है, हराम है। इससे तौबा भी करनी होगी। और लोग जो आपको फंड देते हैं उधर न्याज किसी के पेट में जा इसलिए देते हैं, रोड पर लोग इसको कुचलें इसके लिए नहीं देते, तो बड़ा मसला दूर जा रहा है। इसलिए बिल्कुल इससे अवॉइड करना है, बचना है, और जो ऐसा करते हैं उनको प्यार मोहब्बत से समझाना है। तो आपके यहाँ इतने जुलूस कहाँ निकलेंगे जितने हमारे यहाँ निकलते हैं, इक्का दुक्का 2-4 निकलते होंगे जुलूस। तो इनके जो मुंतजिमीन होते हैं, जो नियाज बांटने वाले होते हैं, इनको समझाएं आप, तो इंशाल्लाह फायदा होगा। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार